أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو ویسے امامت میں ہے اور کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے اس بحث کا یہ 8واں سبق ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں اور درس میں ہم نے امامت کے موضوع پر گفتگو کی اور پہلے والے گزشتہ بعض دروس میں ان آیات کو پیش کیا کہ جو امامت و خلافت امیر المومنین علی علیہ السلام کو ثابت کرتی ہیں۔ ان روایات کو اور حدیث شریفہ کو پیش کیا کہ جن کے ذریعے سے خلافت و ولایت و امامت امام علی علیہ السلام ثابت ہوتی ہے اور آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ انہی کی یا اسی سلسلے کی یعنی احادیث کے سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہی درس ہے، جس میں 8واں سبق ہے یہ کتاب کے اعتبار سے، جس میں صاحب کتاب استاد ایت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے حدیث ثقلین کو اور حدیث سفینہ کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے حدیث غدیر، حدیث منزلت اور حدیث یوم الدار کو بیان کیا ہے۔ آج کے درس میں حدیث ثقلین کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ۔ یہ بھی ان حدیث میں سے ایک حدیث شریف ہے، حدیث شریفہ میں سے ایک حدیث ہے کہ جن کے ذریعے سے امامت امیر المومنین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ امامت اہل بیت کو ثابت کیا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے امامت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ثابت ہے۔ سب سے پہلے حدیث ثقلین کی اسناد کہہ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت و اہل تشیع کے درمیان مشہور و معروف احادیث میں سے ایک حدیث ثقلین ہے، یعنی فریقین کے درمیان چاہے وہ برادران اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، سب کے درمیان ایک مشہور و معروف حدیث ہے۔ ان حدیث میں سے جو معروف ہے مشہور ہے حدیث پوری امت مسلمہ کے درمیان، اور وہ ہے حدیث ثقلین۔ اس حدیث کو صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نقل کیا، یعنی اصحاب کرام نے، اصحاب اجلہ نے، اور ایک دو صحابی جلیل نے نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد ہے اصحاب کرام کی، بہت بڑی تعداد نے اللہ عز و جل نے صاحب پر رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جو واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں اصحاب کرام۔ انہی اصحاب کرام نے، یعنی ایک بڑی تعداد نے صحابہ کرام کی اس حدیث شریف کو بھی ڈائریکٹ مباشرتاً بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بعض بزرگ علماء نے اس حدیث کے راویوں کی تعداد 30 سے زیادہ بیان کی۔ راوی 30 تو کم نہیں ہوتی، بہت بڑی تعداد ہے، راوی تو ایک بھی کافی ہے، لیکن 30 راوی جس کو سمجھا ہے وہ حدیث کو بیان کر رہے ہوں تو وہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں ہے، عام روایت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام بیان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانا چاہتے ہیں، امت کو دینا چاہتے ہیں، امت تک کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، امت کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، امت کو بتانا چاہتے ہیں۔ مفسرین، محدثین اور مورخین کے ایک بہت بڑے گروہ نے اس حدیث شریف کو اپنی کتب میں یوں پے در پے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے متواتر ہونے میں کسی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ حدیث شریف بھی حدیث مبارکہ غدیر کی طریقے سے یہ بھی متواتر ہے، اور حدیث متواتر سب سے عظیم اور اہم حدیث ہوتی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے حدیث غدیر متواتر ہے اسی طریقے سے یہ حدیث بھی متواتر ہے، لہذا جب متواتر ہے تب اس سے کسی بھی مسلمان کو انکار کرنے کی گنجائش اور حق نہیں ہے، اگر وہ واقعاً مذہب اور دین اور حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اگر جو ہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور اس کا مقصد جو ہے ایک ہی ہے، وہ مذہبی چشمہ، مذہبی اینک یا مذہبی تعصب، صحیح، یا کسی ایک صحابہ کے گروہ کو فالو کرنا، ان کو ہی مثلا جو ہے وہ ماننا، ورنہ سب سے بڑے صحابی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام، سب سے بڑے صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں بھی ہیں، گھر میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، ان سے بڑا صحابی کون ہوگا؟ لیکن اگر کسی نے یہ ہی ٹھان لی کہ بس ہمیں تو اصحاب کا نام لینا ہے اور ایک گروہ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، انہیں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، انہیں کو پورے دین کا ذمہ دار بنانا ہے، تو وہ بہرحال حدیث کو بھی مان لیں گے، تو حدیث میں جو ہے شوشے تلاش کریں گے کہ کسی طرح بھاگنے کا موقع مل جائے، کسی طرح جان بچانے کا موقع مل جائے، کسی طرح یہ ثابت ہم کر دیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام یہ خلیفہ نہیں ہے رسول کے مسئلے، تو یہ معنی وہ تلاش کریں گے کہ یہ جو ہے وہ حتی لفظوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں مسئلہ بہرحال۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک عام مسلمان ہو کر ان حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے اور حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے واضح و روشن یہ ادلہ موجود ہے۔ بزرگ عالم سید ہاشم بحرانی نے اپنی کتاب غایت المرام میں اس حدیث کو علماء اہل سنت کی 139 اور علماء شیعہ کی 180 اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 139 علماء اہل سنت اور 180 علماء شیعہ علماء کی اسناد سے نقل کی، جبکہ بزرگ عالم علامہ میر حامد حسین ہندی نے اس سلسلے میں مزید تحقیق اور جستجو کے بعد تقریباً 200 علماء اہل سنت سے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور اس حدیث کے بارے میں اپنی ساری تحقیق کو 6 جلدوں کی ایک بڑی کتاب ابقات الانوار میں جمع کیا ہے۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ ابقات الانوار، جو صاحب ابقات میں کہا جاتا ہے، میر حامد حسین ہندی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ابقات کے نام سے بھی مشہور ہیں، یعنی صاحب ابقات کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ، اور ان کا نام حامد حسین، میر حامد حسین۔ مشہور ترین صحابہ کہ جنہوں نے اسے نقل کیا ان میں سے ابو سعید خدری، سبحان اللہ،
اس حدیث کو جنہوں نے نقل کیا اصحاب اجلہ نے، اصحاب کرام نے، ان میں ابو سعید خدری سبحان اللہ، ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ہاں، زید بن ارقم، زید بن ثابت، ابو رافع، جبیر بن مطعم، حذیفہ یمانی، سمرہ اسلمی، جابر بن عبداللہ الانصاری، سبحان اللہ، کیا صحابہ تھے، جانے قربان ان پر جائے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اصحاب کرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اور حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں جی. مشہور ترین جو اصحاب اجلہ ہیں جنہوں نے اس حدیث شریف کو، حدیث ثقلین کو نقل کیا ہے، مشہور ترین ان میں سے، یعنی سب نہیں ہے، ٹوٹل نہیں ہے، ان میں سے یہ ہے، صحیح ہے، کچھ یہ ہیں. کیا ابو سعید خدری سب معتبر راوی ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں غیر معتبر. ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، زید بن ارقم، زید بن ثابت، ابو رافع، جبیر بن مطعم، حذیفہ یمانی، ہاں، یہ سب جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کو خانہ کعبہ میں لوگوں سامنے کھڑے ہو کر ان الفاظ میں بیان کر رہے تھے. کہاں کھڑے ہو کر؟ خانہ کعبہ میں. بیان کرنے والا کون؟ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے بارے میں فرمایا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور جو راوی بیان کر رہا ہے اس حدیث کو وہ ابو ذر غفاری جیسا عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی. اور کہاں بیان کر رہے؟ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، جو عظیم گھر کائنات میں، دنیا میں سب سے بڑا اور عظیم اور جو ہے وہ محترم گھر ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ڈر نہیں ہے. ہاں، محترم مکرم خانہ کعبہ. ابو ذر غفاری جیسا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو خانہ کعبہ میں ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. عظمت دیتی حدیث کی، اہمیت دیتی حدیث کی ہے. کس نے فرمائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کے لیے فرمائی؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام. بیان کون کر رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. کہاں بیان کر رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو. جی، حدیث کتنی اہم ہوگی، کتنی عظیم ہوگی، کس قدر ہادی ہوگی یہ حدیث امت مسلمہ کے لیے. امت مسلمہ چاہے تو اس حدیث سے ہدایت لے سکتی ہے، اس حدیث پر عمل کر کے گمراہی سے بچ سکتی ہے. واقعی پوری حدیث جو ہے وہ موجود ہے. لن تضلوا بعدی، حدیث میں جملہ ہے، میرے بعد تو اس حدیث کے جملے ہیں کہ میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں. انی تارکن، کیا حدیث ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکن فی المستقبلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ہاں، اس میں ذکر نہیں کیا یہاں پر، لیکن بہت سارے نسخوں میں اہل بیتی اور بھی الفاظ و کلمات ہیں. لن تضلوا بعدی، ان کو مضبوط سے پکڑے رہو گے تو جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، مضبوط، بھاری، وزنی، اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں ایک اللہ عز و جل کی کتاب اور دوسری میری اطرت ہے. ہاں، ایک اللہ عز و جل کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. وہاں پہ اہل بیت کا استعمال ہوا، اطرتی و اہل بیت ہے، کتاب اللہ و اہل بیت. صحیح. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، یادگار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے. لن یفترقا، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یردا علی الحوض، اور یہاں تک کہ میرے پاس یہ حوض کوثر پر آئیں گے. اور تم ان کا دامن بعض روایات میں مثلا مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان کو نہیں چھوڑنا. جب تک تم ان کے دامن پکڑے رہو گے تم بالکل بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوں. تضلوا بعدی
اصلاً تم گمراہ نہیں، بالکل گمراہ نہیں اگر تم اہل بیت دامن. بس تم ان کا خیال رکھنا اور دیکھنا تم میری سفارش کا ان کے بارے میں کس قدر لحاظ کرتے ہو. اور دیکھنا کہ تم جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں فرما رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میری اس بات کا کتنا خیال اور لحاظ رکھتے ہو. یہ روایت اہل سنت کے معتبر ترین ماخذ، مصدر، منبع، مثلا صحیح ترمذی جو برادران اہل سنت کی صحیح ہے اور صحیح ستہ میں سے ہے. نسائی اہم ترین کتاب ہے. مسند احمد بن حنبل عظیم کتاب ہے برادران اہل سنت کی، معتبر ترین کتابیں ہیں. کنز العمال اور مستدرک حاکم وغیرہ میں نقل. اگر کسی کو ماننا ہی نہیں ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، کسی کو تسلیم کرنا تو بات الگ ہے. اسے تو ماننا ہی نہیں ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتے. بہت سارے لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دنیا مانتی ہے کیا؟ نہیں مانتی. بہت بڑی تعداد جو نہیں مانتے. ماننے والے کم ہیں، نہ ماننے والے زیادہ ہیں. تو کیا ہو گیا؟ نہیں مانتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نہیں ہے؟ نہیں، وہ نہیں مانتے تو کیا کریں؟ نہ ماننے کو جائیں. کیا اللہ نہیں ہے؟ بہت بڑی مقدار دنیا کی نہیں مانتے اللہ کو. نہیں مانتے اس کو. بھائی تو بہت سے مانتے ہیں اللہ کو، بھائی نہیں مانتے، ہاتھ نہیں مانتے، شریک کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو مسئلہ. تو کیا وہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم نے فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ لیکن نہیں مانتے. نہ مانے اس کیا ہو سکتا ہے؟ تو جسے نہیں ماننا ہے اسے تو کوئی بھی نہیں منوا سکتا. لیکن جسے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، تو یہ حدیث شریف کافی ہے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے. پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے یہی حدیث کافی ہے. سب کچھ چھوڑ دیں، اس حدیث پہ عمل ہو جائے امت مسلمہ کا، تو یہی کافی ہے. تفرقہ، مذہب، اتنا سب ختم ہو جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش، یہ چاہت ہو حقیقت کو سمجھنے کی، تو اس وقت ہی ہو سکتا ہے. اور اگر چاہت ہی نہ ہو حقیقت سمجھنے کی تو پھر کوئی طاقت نہیں جو لے آئے یہ کرتے اس کو، پھر کوئی طاقت نہیں. بہت سی روایات میں ثقلین کی تعبیر ہے، دو برابر چیزیں، اور بعض روایات میں خلیفتین کی تعبیر یعنی دو جانشین آئی ہے. بہت سی روایات میں کیا آیا؟ ثقلین. اور بہت سی میں خلیفتین بھی آیا ہے. میں تمہارے درمیان پھر دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اس سے زیادہ بڑھ کے واضح اور روشن دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے رسول یہ کہہ کے جا رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دیجیے آپ خلیفتین کو، ثقلین ہی کو مان لیجیے. اور جب وضاحت کر کے اللہ کے رسول نے ثقلین پہ نہیں رکے، صرف کہہ کے کہ میں دو بڑا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین چیزیں چھوڑ رہا ہوں، نہیں، بلکہ آگے بڑھے اور وضاحت کی خود ہی اللہ کی کتاب ایک، دوسرے میرے اہل بیت. تو اب اگر اس کے بعد بھی نہیں کوئی مانتا تو ہو جانے اس کا اختیار ہے، وہ نہ مانے. کوئی زبردستی تو نہیں لائق رہا جبر نہیں، زبردستی نہیں ہے. اللہ کے رسول تو کلیئر فرما کے دو بڑا قدر چیزیں چھوڑے جا رہے. تو جب وہ دو چیزیں چھوڑے جا رہے تھے تو یا امت کو امت کا ہاتھ ان دو چیزوں کے ہاتھ میں دے کے جا رہے تھے، تو پھر امت کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کچھ کسی تیسرے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی تیسرے کو تلاش کرے. جب نبی کہہ کے جا رہے ہیں، فرما کے جا رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور بتا کے جا رہے ہیں کہ ایک یہ، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت. پھر ان لوگوں کا کسی تیسری طرف چلا جانا اور کسی تیسرے کو اختیار کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام انجانے میں نہیں ہوا ہے، بلکہ عمدن جان بوجھ پر ایسا کیا گیا، سیاست کے تحت، پالیسی کے تحت ایسا کیا گیا ہے، ورنہ کوئی گنجائش نہیں تھی. اب ذرا غفاری خان کعبہ میں کھڑے ہوئے چلا کے بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو نہیں سن رہی امت، وہ بھی تو صحابی ہیں،
وہ بھی جو صحابی ہیں جلیل القدر صحابی ہیں. کیا کوئی امت مسلمہ میں ایسا کوئی مسلمان ہے جو ابو ذر غفاری کے بارے میں کہے کہ صحابی ہے؟ یہ صحابی نہیں ہے. کوئی کہے کہ صحابی نہیں ہے؟ نہیں کہے گا. اور جو ماننا ہے کہ صحابی ہے جو کہے گا کہ جلیل القدر صحابی نہیں ہے. کوئی ہے اس میں کسی میں ہمت وہ کہہ دے کہ عام صحابی اصحاب میں سے ہیں، بلکہ خواص میں سے بس خاص صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں. پوری امت ان کی صحابت سے انکار نہیں کر سکتی اور پوری امت ان کے خاص ہونے سے بھی انکار نہیں کر سکتی کہ وہ اصحاب میں بھی خاص صحابی ہیں. عام صحابی نہیں ہے کہ ایک دفعہ مل گئے ہوں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہوں، ایک دفعہ رسول اللہ کی زیارت کر دی ہو یا بعض مرتبہ زیارت کی. نہیں، وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ باقاعدہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ باقاعدہ دین کی مذہب کی خدمت کی ہے. جی، مفہوم کے اعتبار سے ان میں کسی قسم کا مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف اسلامی حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت اس حدیث ثقلین کو مختلف مواقع پر لوگوں کے گوش گزار کروایا ہے، لوگوں کو مختلف مواقع اور مختلف جگہوں پر کیا کیا سنایا ہے. ہاں، ایک دفعہ تمام نہیں کر دیا انہوں نے، بار بار کا. جاؤ بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ سفر حج میں دن حدیث ارشاد فرمائی. کب؟ جابر بن عبداللہ انصاری عظیم صحابی جلیل القدر صحابی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن سفر حج میں عرفے کے دن فرمایا. سبحان اللہ، کتنا مقدس مقام ہے. ہاں، مقام عرفات عرفے کے دن کتنا عظیم ہے. حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حجاج ہیں سب وہاں سننے والے. اس کا مطلب عجیب ہے. اور امت نے کیسے جو ہے وہ پاسا پلٹا اور کیسے لوگ جو ہے وہ منحرف ہو گئے اس حدیث سے اور کیسے انہوں نے کوششیں نکال لی اس حدیث کے بارے میں. کہاں فرمایا؟ عرفے کے دن فرمایا، سفر حج میں فرمایا. عبداللہ بن حنطب فرماتے ہیں کہ آپ نے حدیث جوفہ کے مقام پر ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. جوفہ کہاں ہے؟ جوفہ مکی اور مدینے کے مقام پر ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں سے بعض ممالک کے حاجی احرام باندھتے ہیں. اللہ احرام وہاں سے بن رہا ہے ممالک کا. اتنی عظیم جگہ ہے کہ وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے. ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوری امت کو اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جہاں سے امت کے لوگ احرام باندھتے ہیں بعض ممالک سے آنے والے اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ باندھا جوڑا ہے. امت کا ہاتھ اہل بیت اور قرآن کے ہاتھ میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ حدیث ہے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمائی. وہاں بھی سب حاجی تھے، سوالات لوگ تھے اور حاجی تھے. تو ساری جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ حدیث ایک جگہ نہیں فرمائی. نہ ام سلمہ یاد باللہ جھوٹی ہیں، نہ جو ہے وہ عبداللہ بن حنطب جھوٹ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اور نہ ہی جو ہے ابو ذر غفاری جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں. صحیح کہ جابر عبداللہ انصاری، اس کا مطلب جابر عبداللہ انصاری بھی سچ کہہ رہے ہیں، جو عبداللہ بن حنطب بھی صحیح فرما رہے ہیں، انہوں نے سے بیان کیا، اور ام سلمہ بھی صحیح فرما رہی ہے کہ آپ نے مقام غدیر میں اس کو بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار مسلمانوں کے درمیان بیان کیا ہے، مسلمانوں کو سنایا ہے، بتایا، متوجہ کیا. اللہ. جبکہ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں بستر عدالت پر یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے. آخری وقت میں ایک اور حدیث کے مطابق آپ نے مدینے میں منبر پر یہ حدیث ارشاد فرمائی. ٹھیک، انشاءاللہ
ابھی حدیث یعنی اس میں کافی باقی ہے اس میں بیان کرنا، ہم اسے یہیں پر روکتے ہیں، آنے والے درس میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا